کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماں نور علی، اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل۔ ندا حسین، کس نمبر 18، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ مس حورین، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ جیسے ہی شامیر اپنے روم سے باہر نکلا، حورین کو اپنے روم میں کام کرتا دیکھ کر اس کے کمرے میں آتے ہوئے پوچھنے لگا، نہ جانے کیوں یہ لڑکی شامیر کو اپنی اپنی سی لگتی تھی۔ سر، یہ ہمدانی گروپ آف کی فائل ریڈی کر رہی تھی، آلموسٹ ہو ہی گئی ہے۔ حورین شامیر کو اس ٹائم اپنے سامنے دیکھ کر ہکلاتے ہوئے بولی۔ وجہ شامیر کا اپنے امپلائیز کے ساتھ روڈلی بات کرنا تھا، مگر وہ حورین سے بہت پولائٹلی بات کرتا تھا۔ شامیر کو اس کے ساتھ یہ انداز آفس میں بہت سے لوگوں کو کھٹکتا تھا۔ یہ آپ اتنی ارجنٹ ریڈی کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے۔ شامیر اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے حورین کی آنکھوں سے نظریں ہٹائیں۔ شامیر حورین سے جب بھی بات کرتا، اس کو زیادہ تر وقت اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے گزرتا۔ یہ آنکھیں اسے کہیں دیکھی ہوئی لگتی تھیں۔ میم شبینہ نے کہا تھا کہ انہیں کل صبح ہر حال میں یہ چاہیے۔ حورین شامیر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ کر تھوڑی سی گڑبڑائی۔ ابھی کے ابھی یہ بند کریں، آپ کا آفس ٹائم ختم ہو گیا ہے، باقی کا کام جو رہ گیا ہے وہ کل ہوگا۔ شامیر اپنی سیکرٹری کے بے تکی آرڈر پر جھنجھلاتا ہوا حورین کو سختی سے کام بند کرنے کا کہتا باہر نکل گیا۔ مجھے تو اب تک اس بندے میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی، پھر کیوں پورے آفس میں یہ بندہ پلے بوائے مشہور ہے؟ مانا کہ شامیر کا حورین کو گھورنا اسے ڈسٹرب کرتا تھا، پر حورین نے اب تک شامیر میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی جس کی آفس میں سب نے اشتہار لگائے ہوئے تھے۔ زینت بھی پری کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ لیونگ ایریا میں بنے ایک چھوٹے خوبصورت تخت نما جھولے کو خالی دیکھ کر شامیر نے زینت بی سے استفسار کیا۔ یہ پریشے کی پسندیدہ جگہ تھی۔ شامیر جب بھی آفس سے واپس آتا، اسے اس پہ بیٹھا اپنے خیالوں میں گم پاتا۔ نہ جانے وہ ایسا کیا سوچتی تھی جو اسے اپنے ارد گرد سے بھی بے بھول کر دیتا تھا۔ سردار صاحب، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ زینت بھی جو اس کے کمرے سے آ رہی تھی، شامیر کو دیکھتے رک گئی۔ اتنی جلدی؟ کہیں طبیعت تو خراب نہیں؟ پریشے شامیر کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، یہ شامیر کی سوچ تھی، جبکہ پریشے ابھی بھی اسی مقام پر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، اتنا بدلاؤ ضرور آیا تھا کہ وہ اب شاہ کو دیکھ کر اپنے کمرے میں قید نہیں ہوتی تھی۔ یہ کمپرومائز تھا یا اس کی کنڈیشن؟ اس کا اندازہ تو اسے خود بھی نہیں تھا۔ سائیں، وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ جی؟ شامیر کو فکر مند دیکھ کر زینت بی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ چھوٹا منہ بڑی بات صاحب، مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، پر پری بٹیا کی حالت کی وجہ سے کہنا پڑ رہی ہے۔ شامیر کی خاموشی سے زینت بی کو بات بڑھانے کا حوصلہ دیا۔ زینت بی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کے کہیں۔ شامیر نے نہ سمجھی سے زینت بی کو دیکھا، جو شاید اس کی پیدائش سے لے پہلے کی اس حویلی اور اس کے لوگوں کی خدمت پر مامور تھی۔ سردار سائیں، آپ پری بٹیا کو اگر ان کی ماں زینت بی، دن بہ دن پریشے کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ پریشے کو ان کے گھر والوں کے لیے سسکتے دیکھنا اب زینت بی کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ آج ہمت سے کام لیتے وہ شامیر سے بات کرنے لگی، مگر ان کی بات کو شامیر کی تیز آواز نے روک دیا۔ آپ کے علاوہ اگر کسی اور نے اس گھر میں اس عورت کا ذکر کیا ہوتا تو اس کو یہاں آخری دن ہوتا۔ ایسا کیسے ہو کہ بات سارا ارمان کی ہو اور شاہ کو غصہ نہ آئے؟ آپ نے مجھے پالا ہے زینت بھی، بچپن سے لے کر آج تک میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، اس لحاظ سے آپ کا مقام یہاں پہ سب سے اونچا ہے، پر مت بھولیں کہ آپ ایک ملازم ہیں، اور ملازم جتنا بھی وفادار ہو، مالک کے معاملات میں بولنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ شامیر نے 2 منٹ کے اندر زینت بی کی حیثیت کا ادراک کرتے ان کی ساری ریاست پر پانی پھینک دیا۔ جا سکتی ہیں آپ یہاں سے، اور میری اس بات کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیں۔ اپنے کرچی دل کو سمیٹتی زینب بھی نم آنکھوں سے شامیر کو دیکھتی پلٹ گئی۔ یا اللہ، امان کو صحیح سلامت گھر بھیج دے، اس کی حفاظت کر میرے رب۔ امان کو گھر سے گئے کافی وقت گزر چکا تھا، پیچھے زینیا کا پریشانی میں برا حال ہو گیا تھا۔ زینیا، ایان، کچھ پتہ چلا امان کا؟ ابھی ایان کی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ زینیا نے بات کرتے سے امان کا پوچھا، جس نے زینیا کے پیچھے اکیلے رہ جانے کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے، تم پریشان مت ہو،
ایان خود کب سے پریشان تھا، بے بسی سے بولا، آخر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اپنے ماں باپ سے بھائی کے پیچھے لڑ سکتا تھا، کسی اور کے ماں باپ سے کیسے لڑتا؟ کیسے پریشان نہ ہوں ایان؟ اس کو گئے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں اس کی واپسی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور زینیا ایان کی جھنجھوڑتی زور زور سے رونے لگی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا حویلی میں آرام سے سوئے اپنوں کو اس وقت چیخ چیخ کر اٹھا دے، جنہیں امان کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، اسے ابھی تھوڑا غصے میں ہے، کچھ دیر تک واپس آ جائے گا۔ ایان زینیا کو سنبھالتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے اسے یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، جب پتا تھا بابا اسے۔ زینیا اپنے آپ کو کوستی ایک دم سے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تم رک کیوں گئی؟ بابا کیا؟ ایان جو دانیال شاہ کو فون کرنے کی نیت سے پلٹا تھا، اس کی بات پر رکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ I'm sorry، بابا شاید پریشان تھے اس وجہ سے، زینیا نے گول مول سا جواب دیا۔ تم نہ بتانا چاہو تو وہ اور بات ہے، پر مجھے پھپھا جان کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ ایان بھی سمجھ گیا کہ زینیا اسے بتانا نہیں چاہتی، اس لیے اسے ٹوکتے ہوئے بولا، پھپھا جان کو ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں اتنا روڈ ہو گئے تھے؟ اور بڑے پاپا، ان کی بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایان آج کے واقعے کا تذکرہ کرنے لگا۔ میں مانتا ہوں کہ امان کو تمہیں باہر نہیں لے کے نہیں جانا چاہیے تھا، سو دشمن ہے ہمارے، تم دونوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بڑے پاپا سکون سے بھی تو یہ بات امان کو سمجھا سکتے تھے، تو پھر اتنے طنز کرنا، میرا بھائی کو الزام دینا، یہ سب کیا تھا؟ ایان جو کب سے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، زینیا کے سامنے پھٹ پڑا۔ یہ سب شامیر بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ اپنی منمانی کرتے، نہ امان سب کی نظروں سے گرتا۔ زینیا جو کافی دیر سے الجھن کا شکار تھی کہ ایان کو بتائے کہ نہ بتائے، آہستہ سے بولی، منمانی تم کہنا کیا چاہتی ہو زینیا؟ کھل کر بتاؤ۔ ایان کو اندازہ تو تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، نہیں تو پھپھا جان ایسے نہیں تھے کہ امان کی ذرا سی بات پر اس طرح بے عزت کر دیں، بلکہ وہ تو شروع سے خود ہر معاملے میں امان کی طرفداری کرتے تھے۔ امان کی نکاح کی ضد میں شامیر بھائی نے اپنی منمانی کی تھی، جس کی وجہ سے بابا بہت غصے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ بابا ماموں کے ساتھ امان کی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں، جس کا الزام شامیر بھائی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے تم دونوں کو بے جا آزادی سے بگاڑ دیا ہے۔ نکاح کے اگلے روز ہی اس کے علم میں آئی ہوئی باتوں سے زینیا ایک ایک کر کے پردہ چاک کرتی رہی۔ پر پھپھا جان کو اس سب سے کیا ملے گا؟ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، تو پھر اس سب کا کیا فائدہ؟ افضل شاہ کی حرکتیں ابھی بھی ایان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ ایان کیا تم انجان ہو اس اونچی حویلی کے رسم و رواج سے؟ ان حویلی میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کی قسمت میں یا تو بیٹوں پہ قربان ہونا لکھا ہے، یا ان 4 دیواریوں میں تا عمر قید ہونا۔ شادی تو چند ایک خوش نصیب کے حصے میں لکھی ہوتی ہے۔ بچپن میں زینیا نے جو کچھ دیکھا، اسی سوچ کے مطابق ایان کو جواب دیا، تم پاگل پن کی باتیں مت کرو، ہم تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ تم اب صرف اس گھر کی بیٹی نہیں کہ امان شاہ کی بیوی بھی ہو، اور میرا بھائی تمہیں اتنا آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ زینیا کی بات نے ایک پل کو تو ایان کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی سوچ کی نفی کرتا اپنے کمرے میں چل دیا تھا۔ فضول میں میرا دماغ خراب کرتے ہیں یہ لوگ، کیا ضرورت تھی زینت بی کو مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ غصے میں دروازے کا کمرہ بند کرتے شامیر نے بے جان چیزوں پہ اپنا غصہ نکالا، اور تو نے جو کہا ان سے کیا وہ تجھے کہنا چاہیے تھا؟ بچپن سے آج تک زینت بی سے ایسی کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، اس لیے دل میں ملال سا سر اٹھا رہا تھا۔ داد الہی کو تو کھو چکا ہے، اب کیا زینت بی کو خود سے دور کرنا چاہتا ہے؟ سوچ کر رخ داد الہی کے اور مڑ گیا، جو آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ نہیں، وہ داد کی طرح نہیں جو چلی جائے اور پلٹ کر خبر بھی ڈالے۔ شامیر نے خود کو تسلی دی، تو نے بھی تو داد کو نہیں بلایا، نہ یہ معلوم کیا کہ وہ کہاں گئے، جس انسان سے ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ اس کے کبھی ان 7-8 ماہ میں شامیر کو ہر پل
محسوس ہوئی، مگر انا کے ہاتھوں مجبور اس انسان کو آواز دینا گوارا نہیں کیا۔ چلے گئے ہوں گے اپنے گاؤں، اپنوں کے پاس، مجھ سے آزادی جو مل گئی ان کو۔ شاہ نے اپنے دماغ کو سوچوں سے جھٹکا۔ داد اپنی زبان کا کتنا پکا ہے، تو اپنے دل سے ٹوں ٹوں ٹوں۔ ہیلو، فون کی گھنٹی نے شاہ میر کو سوچوں کے گھیرے سے آزاد کروایا۔ شاہ تو کہاں ہے؟ کب سے تیرے فون ٹرائی کر رہا ہوں، کم از کم کال تو ریسیو کر لیا کر۔ فون کی دوسری سائڈ سے دانیال شاہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ تو نے یہ سب بکواس سنانے کے لیے کال کی ہے؟ شاہ میر نے غصے میں کہا۔ امان از مسنگ۔ دانیال نے ایک ہی سیکنڈ میں اپنی پریشانی شاہ میر کے کندھے پر ڈال دی۔ واٹ؟ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ وہ دونوں تیرے ساتھ رہ رہی ہیں، تو پھر؟ شاہ میر ایسے چیخا جیسے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ یار وہ آج گاؤں۔ دانیال جیسے جیسے شاہ میر کو بتاتا گیا، شاہ میر کی رگیں تھمتی گئی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو ان دونوں کو اکیلا بھیج دیا جب میں نے بکواس کی تھی کہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو پھر؟ شاہ میر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دانیال کی اس کوتاہی پہ دو چار لگا دے۔ یہاں کام کا اتنا برڈن تھا کہ میں ان کے ساتھ جا ہی نہیں سکا۔ دانیال نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ تو کچھ کر، مجھے بھی ابھی ایان کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان ہے۔ اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ ہونا تھا جو وہ ہو چکا۔ اس کو درگزر کرتے امان کی طرف دونوں نے توجہ فرمائی۔ کیا بات ہے علی؟ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں آپ کی کوئی بات ڈسٹرب کر رہی ہے۔ منال جو علی کی سوچ میں بری طرح گم دکھ رہی تھی، اس کو کندھا ہلاتے اسے حال میں لانے لگی۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ علی نے جھکتے ہوئے منال کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے ہٹایا اور بستر سے اٹھ گیا۔ بیوی کی حیثیت سے نہ صحیح، ایک دوست کی حیثیت سے ہی بتا دیں شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ شروع دن میں اس رشتے کو نبھانے کی ذمہ داری منال نے اپنے سر لی ہوئی تھی۔ وہ ہر پل علی کو اپنے درمیان قائم رشتے کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ تم میری مدد کے بجائے مجھے کمزور کر دو گی۔ ابھی مجھے حورین اور فرحان کو بھی سنبھالنے دو۔ تم اپنے ماں باپ کے کیے گئے ظلم سے ناواقف ہی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ علی نے منال کے چہرے کو دیکھ کر سوچا، جہاں خوبصورت سی مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ علی اور منال کا ساتھ بہت سالوں پر محیط تھا، مگر علی نے کبھی منال کو اتنے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ اس سے شادی ہونے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو مانو مسکراہٹ ایسی ہو گئی تھی کہ ہر وقت اس کے چہرے پر ہی سجی رہتی تھی۔ نہیں، کوئی خاص ٹینشن نہیں، بس تمہارے دیے گئے مشوروں کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ علی نے سوچ کو جھٹکتے ہوئے ہلکی پھلکی بات کی۔ میرے مشورے؟ ہاں، وہی اسٹور سنبھالنے والا۔ علی کو اس کی بات یاد دلاتے ہوئے بولا۔ سچی آپ واقعی ابا کا اسٹور چلائیں گے؟ منال خوشی سے چیخ پڑی۔ ظاہر سی بات ہے، اب تم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہو تو مجھے شریف کو تو اپنی جان عزیز ہے نا، علی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، علی آپ بھی نا ایسے منہ بنا رہے ہیں جیسے اسٹور چلانے کا نہیں بلکہ ریڑھی چلانے کا میں نے بول دیا ہو۔ علی کے اس طرح منہ بنانے پر منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہارا کوئی پتہ نہیں، اسٹور چلانا تو ریڑھی ہی صحیح، اسٹور نہ چلا تو ریڑھی ہی صحیح۔ اب تم ہی بتاؤ کہ بندہ سوٹ بوٹ میں آفس جاتا ہوا اچھا لگتا ہے یا اسٹور؟ علی کو منال کے چہرے سے نگاہ چرانا اس ٹائم بہت مشکل لگا، اس لیے منال کی اور پیٹ کرتا فضول میں الماری سے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ آپ مجھے ہر حال میں اچھے لگتے ہیں، اپنے پیچھے سے کہے جانے والے جملے نے علی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ واقعی منال پاگل تھی علی کے پیار میں۔ جب ہی تو اپنی ماں کے ساتھ اعلیٰ شان زندگی گزارنے کے بجائے علی کے اس چھوٹے سے گھر میں بسنے کی کوشش میں ہلکان تھی، اور مما میں اپنی اسکول کی کاپی سے سر اٹھاتے رافع نے اپنی طرف دونوں کو متوجہ کیا۔ آپ تو میرے شہزادے ہو۔ علی نے ماں بیٹے کے پیار بھری مناظر کو دیکھتے دل میں نظر نہ لگنے کی دعا کی۔ داداج یہ نہیں جانتا تھا کہ بری نظر ہی نہیں لگتی، بعض اوقات انسان کو پیار بھری نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جاری ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بانو علی کو۔ اللہ حافظ۔